لیکن اللہ نے کوئی ایسی کیٹیگری یا کوئی ایسا طبقہ نہیں منتخب کیا ہے جس کو تکلیف نہ دی جائے. اگر کوئی ایسا طبقہ بنایا جانا، کوئی ایسے لوگ ہونے خاص جن کو تکلیف نہ دی جاتی، وہ خاص طبقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوگا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایمان کے 77 شعبے ہیں، ان میں سے ایک اہم اور بنیادی شعبہ ایمان کا ہے صبر. اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وجہ جلال ہم سے کوئی نعمت لے بھی لیتا ہے. جب اللہ رب العزت کی وجہ جلال کوئی نعمت لے لے تو اس کے بعد پھر اس نعمت پر اللہ رب العزت کی وجہ جلال کوئی نعمت ہم سے دے لے تو اس کے بعد پھر اس نعمت پر صبر کرنا بنتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس صبر کا بہت بڑا اجر رکھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں جو ان کو اجر و ثواب ملے گا وہ بغیر کسی حساب و کتاب کو دیا جائے گا. یعنی اتنا اجر دیا جائے گا، اتنا اجر دیا جائے گا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. اس زمین کے اوپر آج تک کوئی ایک ایسا انسان نہیں پیدا ہوا ہے جو یہ کہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کوئی ایک انسان بھی آج تک نہیں ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک ایسا انسان ہو سکتا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہمیں ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہو. تکلیف آنی ہے، پریشانی آنی ہے. اور اگر اللہ رب العزت کوئی اسپیشل کوٹا بنا دیتا کہ ہاں بھائی ان لوگوں کو تکلیف نہیں ملے گی دنیا کے اندر، تو آپ بتائیں کون سا طبقہ ہوتا وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. اگر ایسا پاسبل ہوتا، اگر اللہ رب العزت نے ایسی کوئی کیٹیگری بنائی ہوتی، لیکن اللہ نے کوئی ایسی کیٹیگری یا کوئی ایسا طبقہ نہیں منتخب کیا ہے جس کو تکلیف نہ دی جائے. اگر کوئی ایسا طبقہ بنایا جاتا، کوئی ایسے لوگ ہوتے خاص جن کو تکلیف نہ دی جاتی، وہ خالص طبقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوگا. کیونکہ اللہ کے سب سے مقرب بندے یہی ہیں. اللہ رب العزت جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ جن کو پسند کرتا ہے، وہ طبقہ انبیاء کا طبقہ ہے. لیکن ہم انبیاء کی تعلیم کو اگر دیکھتے ہیں، انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اگر ہم تاریخ اٹھائیں، آپ کی سیرت طیبہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جس گھر کے اندر باقاعدہ بتوں کو بنایا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی تو دین کی دعوت دو. اس کے بعد ہوتے کرتے پھر آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا. اس کے بعد وقت کا بادشاہ، وقت کا ظالم نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں لگواتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آگ میں لگوانے کے بعد ایک اور امتحان اللہ رب العزت نے لیا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو بالکل بیاباں صحرا میں ڈال کر آؤ، جہاں کوئی انسان نہیں، جہاں کوئی چیز نہیں.
اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور امتحان یہ لیا کہ یہاں بھی صبر کرتے ہو یا نہیں، اپنے بیٹے کی گردن پر خود چھری دلاؤ، اپنے بیٹے کو ذبح جس کی یاد میں اور کس سنت کی تعمیل میں آئے اور آپ قربانی کرتے ہیں۔ تو بہرحال انبیاء کی بھی تاریخ دیکھیں تو انبیاء کی تاریخ بھی، انبیاء کی زندگی بھی بھری پڑی ہے قربانیوں سے اور قربانی کے بعد صبر سے۔ اگر کوئی ایسا طبقہ ہوتا، کوئی ایسا انسان ہوتا اس زمین پر جس کو کوئی تکلیف نہ دی جاتی، وہ سب سے پہلی ہستی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مسائل اور وہ مشکلات آئے جن کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ابھی پیارے آقا زمین کے دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ چلا گیا، باپ کا سایہ ہو گیا۔ ابھی 6 سال کی چھوٹی سی عمر تھی، معصوم بچے تھے، اور اسی 6 سال کی چھوٹی ننھی عمر میں والدہ کا سایہ ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑے وقت کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ نہ ہی آپ کا کوئی سگا بھائی ہے، نہ ہی آپ کی کوئی سگی بہن ہے۔ میرے بھائیوں، آگے چل جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ طائف میں جائیں، شاید طائف پر میری بات مان لے، لیکن وہاں تو مکہ مکرمہ سے زیادہ برا حال کیا گیا۔ حضور نے وہاں پر بھی صبر کیا۔ حضور کے 3 بیٹے دنیا کے اندر تشریف لائے، 3 بیٹے ہوئے، اور تینوں بیٹوں کا حضور کے سامنے بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال ہوا۔ حضور کے 3 بیٹے ہوئے اور تینوں کا انتقال ہوا اور حضور کے سامنے ہوا اور ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہوا۔ حضور کی 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات، ان کا وصال حضور کے سامنے ہوا۔ اتنی تمام مشکلات اور تمام مسائل، ان تمام مشکلات اور مسائل پر صبر کر کے اللہ رب العزت کے وعدے پر یقین کر کر زندگی گزارنا، یہی ہے کامل مومن کی صفت۔ تو بہرحال اگر تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانیاں آ رہی، کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اچھا، اللہ رب العزت آزمائے گا، آزمانے کی بھی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العزت خوف پیدا کرے گا۔ خوف کس طرح پیدا کرے گا؟ ہمارے اوپر ظالم مسلط کیے جا سکتے ہیں، کسی اور طریقے کا طرح طرح کے خوف، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انسانوں کے ساتھ الگ طرح کے خوف مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس خوف کے علاوہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے جن کا خوف تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، تو سے ڈر جاؤ اور عقیدہ توحید سے پھر جاؤ۔ تمہیں وہاں پر بھی صبر کرنا ہے۔ تمہاری اولادوں کو چھینا جائے گا، تمہارے سامنے تمہاری اولادیں انتقال کریں گی۔ ایسا تو نہیں اولادوں کے انتقال کے بعد تم جذبات میں آ جاؤ، تمہاری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو عقیدہ توحید کے منافی ہو، وہاں پر بھی صبر کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کئی طرح سے آزماتا ہے، اور ہر آزمائش کے بعد صبر کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت بشارت دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو ان تمام مشکلات اور تمام مسائل میں صبر کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن پہ رکھیں، اللہ رب العزت والجلال کیا فرمایا؟ خوشخبری ہو، بشارت دے دو ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ تو بشارت کیا کسی غلط کام کے بعد بشارت دی جاتی ہے؟ انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، انسان کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، اس کے بعد اس کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، میں تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اب تمہیں اس کا صلہ یہ ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اگر انسان صبر کرے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟
اسی مشکل پر صبر کر کے اسی صبر کے ذریعے اللہ رب العزت کا کرم بنتا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی خوشخبری کا مستحق بنتا ہے. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صبر کرنے والوں کی صفات کیا ہے؟ ہم پہچانیں گے صبر کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے الذين إذا أصابتهم مصيبة، جیسے ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فوراً وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اور ہمارا سب کچھ اللہ کا تھا، جو اللہ نے دے دیا وہ بھی اللہ کا تھا، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الصبر عند الصدمة الأولى، کہ صبر اصل کیا ہے؟ صبر اصل وہ ہے کہ جس وقت آپ کو صدمہ لگا ہے، جس وقت آپ کو تکلیف پہنچی، اسی وقت آپ صبر کریں. ورنہ بڑے سے بڑا صدمہ آپ کو ہو جائے، بڑی سی بڑی مشکل آپ کے سامنے آ جائے اور بڑے سے بڑا دھچکا مل جائے، انسان کچھ نہ کچھ وقت کے بعد صبر جاتا ہے. پھر کہ ہم صبر کر رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے. ایک وقت کے بعد انسان ہر مشکل کو، ہر غم کو بھول جاتا ہے. تو صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ ابھی تکلیف پہنچی فوراً ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جس حال میں رکھے اب اللہ کی ہم اس تقدیر پر راضی ہیں، اس کا فیصلہ اللہ کا شکر ہے. ابھی تکلیف پہنچے اب اسی وقت کہیں الحمدللہ علی کل حال. یہ نہیں کہ ابھی ہم نے واویلا مچا کیا، ہم نے ابھی اپنی زبان پر کنٹرول کر کے جو چاہا وہ وقت دیا، جیسے چاہا ویسے خیالات مت بنائیے اور جیسا چاہے جو چاہا کر گزرے، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں. اس صبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ صبر کر رہے ہیں، وہ تو حالات ہیں جو آپ کو خاموش کر چکے ہیں. اصل صبر تو وہ ہے جیسے ہی آپ کو تکلیف پہنچے اسی لمحے میں آپ صبر کر چکے. اچھا صبر یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت میدان محشر میں ان کو کیا دے گا. غور کریں میرے بھائیو، ہم میں سے ہر بندے پر تکلیفیں آتی ہیں، ہر انسان پر مشکلیں آتی ہیں. کبھی کبھی ایسی مشکلیں آتی ہیں کہ انسان اپنا آپا کو بیٹھتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی ہمیں برداشت کرنا ہے، اس وقت بھی ہمیں صبر سے کام لینا ہے. اور جو لوگ ایسے لمحوں میں، ایسے حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اس کے صبر کا بدلہ میدان محشر میں دیا جائے گا اور جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ لوگ جب دیکھیں گے کہ صبر کا بدلہ اور صبر کا فرق اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے، وہ رشک کریں گے اور کہیں گے کاش ہمیں ہماری زندگیوں میں، ہمیں ہماری دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا. ہم زندہ ہوتے ہمیں اتنی تکلیف دی جاتی کہ ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا اور اس پر ہم صبر کرتے، اس صبر کا صلہ آج ہم کو دیا جاتا. اتنا بڑا جو ثواب ہے صبر کا. انسان میدان محشر بھی کیا رشک کرے گا، کیا دعائیں کرے گا. کاش ہماری ساری زندگی صبر سے بھری پڑی ہوتی، ساری زندگی مصیبتوں تکلیفوں سے بھری ہوتی، ہم صبر کرتے آج ہمیں صبر کا بدلہ دیا جاتا. میرے بھائیو اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی ہمارے سامنے حالات آ رہے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، یہ طے ہے کہ آگے آنا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس سے بری نہیں رہے. اگر کوئی طبقہ بچ سکتا تھا حالات سے وہ انبیاء کرام کا، وہ بھی اس حالات سے نہیں بچ سکے. اللہ رب العزت نے انہیں بھی مبتلا کیا، تو ہم اور آپ کس کھیت کی نہیں ہیں. اور یاد رکھیں بعض مرتبہ اللہ رب العزت انسان کو حالات میں مبتلا کرتا ہے، انسان پر آزمائشیں، تکلیفیں، مشکلات ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے عمل کے ذریعے خود اپنی اتنی نیکیاں نہیں کرواتا ہے جس نیکیوں کے بدلے اللہ نے جو اس کا ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے، میدان محشر قائم ہونے کے بعد جنت میں جو اس کا مقام طے کر رکھا ہے،
اپنے عمل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اللہ اسے آزمائش میں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے. انسان ان آزمائش اور اس کی مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت کے اس مقام تک اس کو فائز کرتا ہے جو مقام اللہ رب العزت اس کے لیے طے کرتا ہو. اس لیے میرے بھائیوں, ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے حالات چاہے جیسے بھی ہو, معاملات چاہے جیسے بھی ہو, مشکلات کتنی بھاری ہو, ایک وقت آتا ہے کل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا, ہر مشکل ہر تنگی کے بعد ایک راحت ہے, آسانی ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے کہ سوچ لے کہ اس مشکل کے بعد اللہ رب العزت نے ایک راحت رکھی ہے. وہ راحت دنیا کی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ آخرت کی تو طے ہے. اس لیے کوئی بھی حالات آئے فوراً صبر کرے اور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت نے طے دیا ہے, اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا, اور اتنا اجر ملے گا کہ اللہ رب العزت سے اتنا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور اس کے بعد سننے والے تمام لوگوں کو آنے والے تمام حالات اور صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.